وجاہت سید خان نے دوستوں انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو اقتدار میں لانا یعنی کہ آرمی چیف لگانے کے پیچھے 2 عرب ملکوں کا ہاتھ ہے، ایک متحدہ عرب امارات کا اور ایک سعودی عرب کا۔ جی ہاں دوستو، یہ بات وجاہت سید خان نے بہت وثوق سے بتائی ہے اور اس کی وجہ بھی قوم کے سامنے رکھی ہے کہ کیوں بہت لمبے عرصے تک یہ پلان کیا جا رہا تھا کہ اس بندے کو پاکستان کا آرمی چیف لگایا جائے گا۔ یہ بات وجاہت سید خان جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو وہ وجوہات بیان کرتے ہیں وہ دوستو بہت حیران کن ہیں۔ یہاں سے آپ نوٹ کریں گے کہ 2018 سے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا اور اس کے بعد وہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف لگ گئے ہیں، اور عربوں کے ساتھ کیونکہ شریف خاندان کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو وہاں سے کیسے ان کو پھر آرمی چیف بنانے میں مدد ملی۔ یہ دوستو ایک حیران کن چیز ہے۔ یہاں پر وجاہت سید خان کہتے ہیں کہ 2018 سے پہلے جب ان کو 3 سٹار پروموٹ کر دیا گیا تھا تو وہ ایک دم سے غائب ہو گئے، یعنی کہ 2018 میں وہ ایک دم سے پاکستانی فوج سے غائب ہو گئے اور 3 سے 4 ماہ دبئی جا کر بیٹھ گئے۔ وجاہت سید خان کے مطابق جب وہ دبئی جا کر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہ جو 3 سے 4 مہینے تھے، وہ جو ٹائم پیریڈ تھا ان کی ریٹائرمنٹ کا، وہ جو ہے وہ پھر آگے ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 3 سے 4 مہینے جب وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے نہیں لی، جب 3-4 مہینے انہوں نے اپنی جاب نہیں کی تو وہ جو جاب کے پیریڈ تھے وہ ان کی آپ کہہ لیں کہ جو ان کا ٹینیور ہے اس سے کٹ کر دیے گئے کہ آپ نے یہ 3-4 مہینے اب آگے سرو کرنے ہیں، پھر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی۔ تو یہ دوستو اصل پلان تھا، 3-4 مہینے کا جو گیپ اندر سے آیا، اصل پلان وہ تھا۔ ہوا یہ کہ 2018 سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں، جب وہ ایک عام جنرل تھے یا کمانڈر ہوں گے، وہ جا کر دبئی بیٹھ گئے۔ کہا یہ گیا کہ آرمی چیف کی جو بیوی ہیں ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے دبئی میں ان کا علاج چل رہا ہے، اس لیے وہ دبئی جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ 4 مہینے تک انہوں نے جو ہے وہ چھٹی کی۔ اصل میں ان کی بیوی کا علاج ہو رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا، اس حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ وجاہت سید خان نے کہا کہ وہ ہماری بھابھی ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو 3-4 مہینے تھے یہ بہت اہم تھے۔ پھر ہوا کیا؟ یہاں پر وجاہت سید خان کہتے ہیں کہ اس وقت کے جرنیلوں میں واحد آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں بھی ایک پوری بریگیڈ کو ہیڈ کیا ہوا ہے، لیڈ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ سعودی عرب میں جو پاکستان کی فورسز ہیں وہاں پر بھی لیڈ کیا جاتا ہے، ان کو ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے وہاں پر سعودی عرب میں اچھے تعلقات بھی بن گئے، عربوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ان کو معلوم ہو چکا، ان کی زبان پر بھی تھوڑا بہت عبور ان کو حاصل ہو گیا، وہاں کا سسٹم کام کیسے کرتا ہے یہ بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ کیسے یہ سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے شک ظاہر کیا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، 3-4 مہینے انہوں نے چھٹی کی، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے۔ اب پلان پاکستانی طاقتوں نے بنایا، عرب طاقتوں نے بنایا، یا اس کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی، یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یا خود آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ذہن میں ہی یہ چیز آ گئی کہ وہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر وجاہت سید خان کہتے ہیں کہ جب وہ 3-4 مہینے کے بعد دوبارہ سے انرول ہوتے ہیں پاک آرمی میں تو وہ آپ کہہ لیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے وہ 3 سے 4 مہینے آگے ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلے جو ان کے سارے بیچ میٹ تھے ان کے لیول کے، وہ سارے قمر باجوہ سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ یعنی کہ قمر جاوید باجوہ نے بھی 28 کو ریٹائر ہونا تھا آرمی چیف کے عہدے سے، اور جنرل عاصم منیر نے بھی 28 کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن پھر ان کی جو ریٹائرمنٹ تھی اس کو فریز کر دیا گیا، اور جو ان سے پہلے تھے وہ تو آپ کہہ لیں کہ 5-5 6-6 مہینے پہلے ریٹائر ہو گئے، لیکن کیونکہ 3-4 مہینے آرمی چیف غائب تھے تو ان کو 3-4 مہینے بعد ریٹائر کیا گیا جب نئے آرمی چیف کی تقرری کا وقت آ گیا۔ تو یہ دوستو جو چیز ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ۔ پھر جب وہ آرمی چیف لگ گئے تو اس کے بعد عمران خان نے جو ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان کو ISI چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، جب 2018 میں وہ آئے تو اس کے بعد عمران خان نے ان کو ISI کا چیف بھی لگایا، لیکن بعد میں جو تعلقات خراب ہوئے اس کے بعد ان کو ISI چیف سے ہٹا دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آرمی چیف بنے، اور عرب ممالک کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دبئی اور سعودی عرب نے ان کا بہت ساتھ دیا اس میں، کیونکہ یہ جو ممالک تھے یہ ان سے کام لینا چاہتے تھے، دفاعی معاہدے بھی کرنا چاہتے تھے جو کہ عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ وجاہت سید خان نے تو یہاں تک کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عربوں نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو آرمی چیف لگایا ہے۔